بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون. اور سمود تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 17 ہے، جہاں سے آج ہم نے آغاز کیا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سمود کا ذکر کیا. اس سے پہلے عاد کا ذکر ہو چکا ہے. عاد اور سمود عام طور پر ساتھ ہی ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور عاد کے بعد ہی سمود ہیں. تو اللہ نے ان کے بارے یہ بتایا تھا کہ جب انہوں نے تکبر کیا اور رسول کی بات مان کر نہ دی اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور اللہ کے آگے نہ جھکے، اس کی بات نہ مانی، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا. تو اسی طرح سے سمود کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا قبول کیا. اب یہ اندھا بنا رہنا اور راستہ دیکھنا، اس کا معاملہ بہت واضح ہے. ایک آدمی ان ہدایات کو سننے، سمجھنے، غور کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو اس کے سامنے آئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کان آنکھ بند کر لیے، بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو گویا جہالت کے اندھیروں میں رہنا اس نے پسند کر لیا ہے. ورنہ ہر آدمی علم کا محتاج ہے کہ اسے علم حاصل ہو، اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. جیسے آج ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، لہٰذا اس کتاب سے ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ روشنی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں جو دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. تو ایک ہمارے پاس سورس ہے، ایک بنیاد موجود ہے. لیکن جس کے پاس یہ موجود نہ ہو، اللہ کی کوئی کتاب اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس کوئی ایسی رہنمائی نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے پچھلے دور کے گزرے ہوئے لوگوں کے تعلیمات پر یا ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر یا رسوم و رواج پر چلا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں علم سامنے اس کے آ جاتا ہے، لیکن وہ علم سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، سننا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا. تو گویا اس نے وہاں رہنا پسند کر لیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی کتاب پیش کی جائے، آدمی کے پاس بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس بنیاد پر ہم دوسری چیزوں کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں اور عقل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا کہ رسول ان کے پاس جو تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات پر غور کرنے کے لیے ان کے اندر آمادگی پیدا نہ ہوئی. انہوں نے اس پر کوئی کوشش ہی نہیں کی، اس پر آمادہ نہیں ہوئی، اس طرف آئے نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا انہوں نے اندھا بنا رہنا پسند کر لیا، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنا انہوں نے قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یعنی ان کی جو کمائی ہے، جو کسب ہے ان کا، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور ذلت کا عذاب. اور پھر فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ لوگ جو ان کے اندر ایمان لائے تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا، اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا. تو یہ بات بھی قرآن ہمارے سامنے بار بار رکھتا ہے کہ جب قوموں پر عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے، تو اس عذاب کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، رسول کے مد مقابل ہوتے ہیں. اور ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لا کر رسول کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عذاب عام سے انہیں بچا لیتا ہے، اس عذاب عام سے انہیں بچا لیتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے جو ہیں، اللہ نے انہیں بچا لیا، انہیں نجات دے دی اس مصیبت سے جو ان لوگوں پر آئی تھی. اور فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس وقت کا خیال کرو. اب اللہ تعالیٰ اپنی جملہ سب کے لیے بات کر رہے ہیں، سارے جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان سب کے بارے میں کہتے ہیں. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے. یہاں جو بات کی ہے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن. ویسے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ دشمنی کون کرتا ہے، یعنی کس کی مجال ہے، اور کہاں اللہ ان کے سامنے. بنیادی طور پر اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات، اللہ کے رسول، اللہ کے دین کی دشمنی اللہ کی دشمنی، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے.
اس لیے کہ یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. رسول ہے تو اللہ کا ہے یعنی اللہ کا نمائندہ ہے، کتاب ہے تو اللہ کی ہے یعنی کتاب اللہ ہے، دین ہے تو اللہ کی طرف سے ہے یعنی تو ظاہر ہے جو ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن قرار پائے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو دشمن ہے اعداء اللہ، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اسے لے جائے جائیں گے، سب کے سب جو ہے گھیر کر لائے جائیں گے. اور پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ انہیں ان کے اگلوں کو پچھلے کے آنے تک روکا جائے گا. حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. فرمایا پھر یہ جب سب وہاں پہنچ جائیں گے حتی اذا ما جاءوها، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. بما کانوا یعملون. تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے ان دونوں آیات میں، ایک بات تو اس میں پہلے یہ آ گئی کہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دور کے لوگ ہیں یا ایک نسل ہے یا ایک خاندان ہے یا ایک فرد ہے، بس اس کا جو ہے حساب اس کے سامنے کر کے اور اسے الگ آگے بڑھا دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جمع کریں گے، اور صرف ایک ہی نسل نہیں بلکہ یک بعد دیگرے جو نسلیں ہیں ان سب کو جمع کیا جائے گا، بیک وقت جمع کیا جائے گا، ان سب کا اکٹھا حساب لیا جائے گا. اس کی وجہ بالکل واضح ہے. ایک شخص اپنی زندگی میں جو کچھ بھی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے اس کے اثرات صرف اس کی اپنی ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہتے بلکہ بعد تک چلتے ہیں اور جانے کہاں تک جاتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. یعنی ہم تو بظاہر ایک شخص کی نیکی اور بدی دیکھ کر کوئی حکم لگانے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیسا آدمی ہے، لیکن اس نیکی اور بدی کے جو اثرات معاشرے پر پڑے اور اس معاشرے کیسے وہ اثرات منتقل ہو کر کہاں تک گئے، کتنی نسلوں تک وہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر تو ان کے اثرات جو ہے ماں بعد کہاں تک گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کریں گے. تو اسی طرح سے بات یہ کہ جب تک یہ ایک نسل سے دوسری نسل جب آگے بڑھتی ہے اور پھر ان کے اثرات جو چلتے ہیں تو ان سب کو بیک وقت جمع کر کے جو اس کے اثرات اور نتائج اور معاملات ہیں تو پھر محاسبہ اور انصاف جو ہے ان ساری اس قرائن کو معاملات کو دیکھ کر پھر کیا جائے گا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں آگے تک چلے جاتے ہیں، جیسے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو سیکھا سمجھا منتقل کیا اور آج تک یہ موجود ہے اور آگے تک چلا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر اس کے حصے دار بنیں گے. لیکن ایسے ہی جو جرائم کرنے والے ہیں جنہوں نے ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، ظلم کی ہیں، بدعنوانی کی ہیں، تو وہ بھی جب تک آگے بڑھتی رہیں گی پھر اس کے اثرات بھی جو لوگوں پر آئیں گے اس کے اثرات انہیں دیکھنے ہوں گے، یعنی اس کے بدلہ انہیں دیا جائے گا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا کے اندر ہوں گے تو اس پہلے شخص کو جس نے آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان میں سے ایک نے قتل کیا تھا، دوسرے کو ناحق قتل کیا تھا، تو اس قتل کے کئی رواج اس نے ڈالا، اس کی ریت اس نے ڈالی، اس کا آغاز اس نے کیا، تو اسے بھی اس کا ایک حصہ ملتا رہے گا. تو اس اعتبار سے بتا دیا ہے کہ یہ سارے معاملات ہوں گے. اور پھر یہاں دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے جرم کا انکار کرے گا، یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنے جرم کا انکار کریں یعنی تسلیم نہ کریں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اعمال جو ہے مرتب کرنے کے لیے متعدد طریقے جو ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کیے، بتائیں کہ کیا کیا ہے. اللہ نے فرشتے ساتھ لگا دیے اور پھر اعمال نامہ مرتب کیا جا رہا ہے، یعنی لکھا جا رہا ہے، اچھی بری سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. یہ بات جو ہے سامنے قیامت کے دن ہمارے سامنے حشر کے دن سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک نوشتہ نکالا جائے گا، اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے. تو یہ عمل جو ہے موجود ہے. ان کی تیاری کے بارے میں اللہ نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 معزز کاتب ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ وہ سب لکھ رہے ہیں، تحریر کیا جا رہا ہے. تو ایک تو معاملہ یہی ہے. پھر گرد و پیش پر اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کے اثرات گرد و پیش پر مرتب ہوتے ہیں. جیسے زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یعنی ساری خبریں بیان کرے گی، یعنی سب اس میں سے نکل کر سب باہر آئے گا جو کچھ زمین پر کیا گیا، اور پھر اس حساب سے اپنے اوپر گزرے ہوئے اعمال بھی بیان کرے گی. یعنی انسان دیکھے سے کیا ہو گیا ہے، یعنی ساری جو خبریں بیان کر رہی ہے تو کتنے انتظام اللہ نے کیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ خود براہ راست سارا علم رکھتے ہیں، یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے. اس کے باوجود
یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو لوگ یعنی حجت مکمل تمام کرنے کے لیے سارے معاملات جو ہے لوگوں کے سامنے لے آنے کے لیے، اور انہیں گویا کہیے کہ ان کے سامنے تصویر آ جائے، اور وہ خود تو جانتے ہی ہیں لیکن دنیا کے سامنے بھی سب چیزیں، تو ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دے گی کہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ تو اعضائے جسم جن سے اس ہاتھ سے کیا کام لیا، یہ ہاتھ بیان کرے گا اس آدمی نے مجھ سے کیا کیا کام لیا ہے، یہ آنکھ بیان کرے گی کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیا ہے، پھر آدمی کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی۔ تو اللہ کی قدرت تو ان سب چیزوں پر حاوی ہے، سارے کام تو بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے اپنے گناہ کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا۔ تو جب یہ بات آدمی کے سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ فرمایا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، یعنی ہر چیز بیان کر رہی ہے، ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تو یہ جو کیفیت ہے حشر کے دن کی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ انسان کا اختیار گویا اس کے اپنے اعضائے جسم پر بھی نہیں ہوگا۔ اسی میں یہ بات بھی ضمناً سامنے آ جاتی ہے کہ انسان جب حشر کے دن دوبارہ سے پیدا یعنی زندہ کر کے جو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سامنے کھڑا کریں گے اور اسے دوسری زندگی جو ملے گی، تو یہ زندگی ایسی ہی زندگی ہوگی جیسی آدمی دنیا میں محسوس کر رہا ہے، یعنی کوئی روحانی عالم نہیں ہوا کہ روح کے طور پر معاملہ ہے اور جسم اس طرح نہیں ہے، بلکہ اسی طرح اسی جسم و روح کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے جس جسم و روح کے ساتھ دنیا میں ہے۔ ورنہ اگر کوئی اور جسم مل جائے تو پھر کیا بات ہوگی؟ ظاہر وہ تو آزاد دوسرے ہیں، ان کے ساتھ تو جرم نہیں کیا ہے، انہی اعضاء کے ساتھ جرم ہوا ہے۔ یہی ہاتھ گواہی دے گا مجھ سے یہ کام لیا، جب یہ ہاتھ موجود ہوگا تو گواہی دے گا، یہ کھال موجود ہوگی تو گواہی دے گی، یہ آنکھ موجود ہوگی تو گواہی دے گی۔ اس اعتبار سے ضمن یہ بات ہی پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے دوبارہ اسی طرح سے پیدا کرے گی، انہیں جسموں کے ساتھ انسان جو ہے اٹھائے جائیں گے جس کے اندر رہ کر، یعنی جس اعضاء کے ساتھ انہوں نے اس دنیا میں کام کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہے، یعنی تم نے یہ سمجھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ یعنی انسان جو سوچتا ہے اگر وہ واقعہ نہیں ہے تو اس سے صورتحال میں یعنی حقیقت پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے۔ انسان سوچ رہا اللہ کو پتہ نہیں ہے تو اس کے یہ سمجھنے سے کیا حاصل ہے؟ اللہ کو تو سارا علم ہے، اللہ تو سارے علم رکھتا ہے اور اس نے سارے اہتمام بھی کر دیے، انسانوں کی حجت کے اہتمام کرے۔ اللہ کو اپنے علم کے لیے نہیں چاہیے، اللہ تو جانتے ہیں یہ ساری باتیں ان کے سامنے۔ اس نے کہا بہو معکم اینما کنتم، تمہارے سامنے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی سب چیزیں اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ حجت تمام کرنے کے لیے سارے اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر رکھے۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کا معاملہ جو ہے وہ اپنے اس کے گمان کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اس اعتبار سے ہوگا کہ جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، تو وہ سمجھتے رہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، اللہ کو بھی خبر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمان، یہ خیال جو تھا اس نے انہیں ڈبو دیا، اور پھر یہ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ آج وہ اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور خسارہ پانے والوں میں ہیں۔ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ فرمایا اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے جس کا ان کو شکار وہ ہو رہے ہیں، تو ان کے معاملے میں ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ
ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ان کا جو ٹھکانہ وہاں پر سامنے آئے گا ان کے عمل کی بنیاد پر، ان کے کسب کی بنیاد پر، اور وہ پھر پلٹنا چاہیں گے تو پلٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ پلٹنے کا معاملہ تو یعنی دنیا کی طرف پلٹنا چاہیں عمل کے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اگر رجوع کرنا چاہیں دوزخ سے نکلنا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اعمال کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، لہٰذا یہ موقع نہیں ہوگا. اور پھر یہاں ایک چیز حقیقت جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے اور اسے ہم آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے سامنے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. یہ جو چیز میں بیان کی گئی ہے یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. لیکن معاملہ یہی ہے کہ انسان دیکھنے اور وہ کہیے کہ دوسروں کے مشاہدات کے بعد سبق نہیں لیتا اور خود بھی وہی تجربہ کرتا ہے جو پہلے کر چکے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بری نیت اور بری خواہشات رکھنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی اچھے ساتھی نہیں دلواتا، بلکہ انہیں ان کے رجحانات کے مطابق ہمیشہ برے ساتھی ہی دلواتا ہے. پھر جتنے جتنے وہ بدی کی پستیوں میں گہرے اترتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی بد سے بدتر اور شیاطین کے ہمنشین یعنی ایسے لوگ برے سے برے لوگ جو ہیں اس کے مشیر اور اس کے رفیق کار بنتے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے کہتے ہیں لوگ آدمی تو اچھا ہے اس کے مشیر اچھے نہیں ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. جیسے آدمی ہوگا ویسے ہی اس کے مشیر ہوں گے، ویسے ہی اس کے مشیر ہوں گے. یہ جو بات کہی گئی ایک محاورہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جیسے دوست نے ویسا وہ بھی ہے. یعنی کوئی آدمی اگر اتفاق ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے وقتی طور پر کہ ایک اچھے آدمی کے ساتھ کچھ برے آدمی لگ جائیں، لیکن زیادہ دیر لگے نہیں رہ سکتے، زیادہ دیر لگے نہیں رہ سکتے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی برے آدمی کے ساتھ وہ اچھے لوگ لگ جائیں لیکن وہ زیادہ دیر نہیں لگے رہ سکتے. یعنی جب واقعی معاملات سامنے آئیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں بدلتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے کہ شریف شریفوں کے ساتھ اور کہیے کہ بد جو ہے وہ بدوں کے ساتھ جو ہے رغبت رکھتے اور اس طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. جیسے سورہ نور میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، الخبیثات للخبیثین، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں. نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں، برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم مسلط کر دیتے ہیں. تو مسلط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی ساتھی انہیں ملتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ مزید انہیں برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا مسلط کر دینا کیا ہے؟ کوئی قانون ہے. اللہ اپنے اس قانون کی بات کرتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے اسے بھٹکا دیا، تو اللہ نے ایسے نہیں بھٹکا دیا کہ انسان ہدایت کی طرف آنا چاہتا تھا اللہ نے اسے بھٹکا دیا، بلکہ بھٹکنے ہی چاہتا تھا تو اللہ نے اسے بھٹکا دیا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو جدھر جانا چاہے گا مجھے ادھر جانے کے لیے چھوڑ دیں گے. تو اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک آدمی اگر برا ہے اور برائی پر اصرار کرتا ہے تو اسے اچھے ساتھی نہیں ملیں گے. یعنی اچھے ساتھی یعنی اچھے ہمنشین، ہم دوست، مستقل ساتھ رہنے والے وہ نہیں ملیں گے. ہاں اسے نصیحت کرنے والے اچھے لوگ موجود ہوں گے، ان کی بات پر وہ کان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، انہیں لوگوں کی باتیں سنے گا. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے، فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یعنی آگے پیچھے ہر چیز جو ہے خوشنما، سب ٹھیک چل رہا ہے، سب بہت اچھا چل رہا ہے. آپ نے وہ کام کیے جو دنیا نے کسی نے نہیں کیے. یعنی جو آپ پر تنقید کرنے والے سارے احمق لوگ ہیں، اور سارا دنیا میں ترقی ایسے ہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ انجام دے رہے ہیں. یہ جو تصورات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور جس طرح سے وہ آگے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور جس طرح خوشامد کے ذریعے سے اور یعنی گویا کہیے کہ ایسی باتیں سجھا کر اور ایسی دلیل لا کر اور ایسی گویا کہ حجتیں کر کے انہیں اسی راستے پر قائم رکھتے ہیں. ہم اس عام فہم معاملات میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کیسی کیسی باتیں سجھاتا ہے انسان کو. اللہ بڑا بخشنے والا، اللہ بڑا اب ٹھیک ہے لگے رہو چلے رہو، اب ایسا نکتہ اور ویسا نکتہ اور ایسی بات اور ویسی بات اور بس ٹھیک ہے فلاں کو دیکھو، فلاں کے ساتھ یہ کہانی سنی تھی کبھی نہیں سنی تھی، یہ حکایت سامنے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اور یہ روایت جو موجود ہے
حالانکہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے، اس روایت کا مقصد کیا ہے، اس میں بات کیا بتائی گئی ہے، اس سب سے قطع نظر اپنے مطلب کی بات نکال کر آگے بڑھ جانا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، اللہ بڑا نقطہ نواز ہے، نقطے پر ہی بخش دے گا، اور باقی سارے معاملات جو ہے اللہ کی دنیا کو، اللہ کی زمین کو ظلم سے بھر دو اور پرواہ مت کرو، اور بہرحال اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہم ظالم بنے ہوئے اللہ کی مہربانی پر جو ہے یقین رکھتے ہوئے اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں یقین دلا رہے ہیں فلاں 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 کام ہے، یہ تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دینے والے ہیں، حالانکہ وہ کس انسان کو پہنچا دینے والے ہیں؟ وہ انسان تو ہم ہے ہی نہیں۔ یعنی جب ہم عملاً ایک ظالم فرد بن گئے اور ہم اللہ کے نافرمان بن گئے، تو پھر ہم پر ان صادقین کے ساتھ ہونے والے انعامات کا کیسے ذکر ہو سکتا؟ پہلے صادق بنو، پھر ان انعامات کی بات کرو۔ تو اس طرح تو لانے کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اجتماعی معاملات کے اعتبار سے یہ کیفیت ہمیں آج بھی نظر آتی ہے، اور لوگ یقینی طور پر اسی رجحان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اور دھوکہ ہے کہ لوگ آدمی اچھا تھا لیکن اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ اگر آدمی اچھا تھا تو اسے ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں ہوتی، اور ان سے وہ جان چھڑا لیتا ہے اور اچھے لوگوں کو تلاش کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخرت میں خسارہ، عذاب کا شکار ہوئے۔ یہاں تو اس طرح سے بات ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بھی جب ظلم ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ ایک آدمی جب ظلم کے راستے پر جائے گا، دین اسلام کو چھوڑ دے گا، تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرے رخ پر بات کر رہے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کس طرح تم غالب آ جاؤ، شاید کس طرح تم غالب آ جاؤ۔ تو یہ انہوں نے جب سارے کام کر کے دیکھ لیے، بھائی اس دعوت کو روکا نہیں جا سکتا، یہ دعوت تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ قرآن کی سنتے ہیں اور سن کر جو ہے اس سے کہیے اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو جب صحیح طریقے سے کام نہیں چل رہا ہو، صحیح طریقے سے مراد کہ بات کے مقابلے میں بات پیش کی جائے، یعنی دلیل کے مقابلے میں دلیل دی جائے، تو ظاہر دلیل تو ہے ہی نہیں، اب بات میں بھی وزن نہیں ہے، یعنی اب کیا کیا جائے؟ اب جو ہے پھر ایسی رقیق حرکتوں پر اترا آیا جائے کہ سامنے والے کی بات چلنے نہ دی جائے۔ تو کہا کہ شور مچاؤ، جب یہ قرآن پڑھا جائے، سنایا جائے، جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ میں سے کوئی کسی کو قرآن سنا رہا ہو تو شور مچاؤ، اس پر جو ہے اعتراضات کرو، اور گویا کہیے کہ اس اعتبار سے، اس حوالے سے کہ لوگ صحیح بات سمجھنے ہی نہ پائیں، یعنی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دو۔ تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کے جو طریقہ بھی سمجھ میں آتا، یعنی صرف بات شروع کی ہے اور آگے کہیں سے کہیں بات نکال دی اور شور مچانا شروع کر دیا، جھگڑا کرنا شروع کر دیا، آوازیں کسنے لگے، اعتراضات کرنے لگے، یعنی بات کو چلنے ہی نہیں دے رہے، بات سننے ہی نہیں دے رہے۔ تو یہ سارے کام انہوں نے کیے، لیکن بہرحال یہ سارے کام چل نہیں سکے۔ اس کے ظاہر وقتی تو کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ وقتی طور پر کسی بات کو جو ہے وہ نہ ہونے دے، بالآخر وہ بات ہوتی ہے، اس بات کے اندر اپنا وزن ہوتا ہے، جو سننا چاہتا ہے وہ سن لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو جو ہے وہ بات اس تک پہنچتی ہے اگر وہ سننا چاہتا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ جو تھا یہ کامیاب بھی نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھا۔ فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، یعنی پھر نتیجہ بھی دیکھ لیں کیا نکلنے والا ہے۔ بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی دشمنی جو اختیار کر رکھی ہے، اس کا یہ بدلہ سامنے آنے والا ہے کہ جہنم اس کے نتیجے میں اور ہمیشہ کے لیے۔ اور فرمایا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين۔ وہاں یہ کافر کہیں گے جو جہنم میں گئے ہیں، وہاں یہ کافر جہنم میں کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ کیسا غصہ آئے گا، کیسا بے وقوف بنایا ان لوگوں نے ہمیں، کیسا ہمیں اس طرف جو ہے لگا کے رکھا، اور کیسی کیسی باتیں بنا کر ہمیں جو ہے گمراہی پر لگایا۔ حالانکہ بات یہ گمراہ وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو حقیقت سے آگے بند کر لیتا ہے اور انہی چیزوں میں مگن خوش رہتا ہے، تو وہی لوگ اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سزا بھی دے گا انہیں، ایسا نہیں کہ بے قصور تھے، کسی نے زبردستی کام کرا لیا تھا، بلکہ خود ہی چاہتے تھے۔
لیکن بہرحال جن لوگوں کے کہنے سننے میں آ کر، جن لوگوں کے ورغلانے اور جن کے ہمت دلانے اور جن کے آشیرواد یہ سب انہیں حاصل تھی، اب کہیں کہ مل جائے وہ تو اب پوچھیں ان سے، وہ بھی مل جائے. تو یہ بات جو ہے اس طرح کی حسرت کی کیفیت اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی، اس کیفیت کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے اپنے لیڈروں، اپنے پیشواؤں اور اپنے دوسرے فریب دینے والے شیاطین کے اشاروں پر آج ناچ رہے ہیں، لیکن کل ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوگا کہ مل جائیں تو ہم انہیں اپنے پاؤں سے روک ڈالیں، ہم ان کے ساتھ یہ کام کریں کہ انہوں نے کس جگہ پر پہنچا دیا ہے. تو انہیں کوس رہے ہوں گے لیکن ایک کوسنا وزنا کسی کام نہیں آئے گا. اس کے بعد اب جو مضمون آگے ہمارے سامنے شروع ہوتا ہے، اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور اہل ایمان اس وقت جن حالات سے گزر رہے تھے ان حالات کے تبصرہ کرتے ہوئے ان حالات میں کام کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا گیا اور ان کو ہمت دلائی گئی ہے، اور ایک واقعہ یعنی حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے کہ وہ کس مقام پر ہیں، اپنے اس مقام کو پہچانیں، اور جو مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں ہیں یہ جو ہے ختم ہو جانے والی ہیں، ایج ہیں، ان کی وہ کیفیت اور حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اس اعتبار سے حوصلہ افزائی ہمت جو ہے انہیں دلائی جا رہی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ سورہ حامی میں سجدہ کی آیت 30 ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کریں اور پھر اس پر استقامت اختیار کریں، یہاں پر ہمیں پہلے مرحلے میں تو یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ کن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. یہ ان حالات میں آیات نازل ہو رہی ہیں کہ جب ایک آدمی کا ایمان لانا، ایمان کا اقرار اور اعلان کرنا ایک نہایت مشکل کام تھا. یعنی جیسے ہی کوئی شخص ایمان لاتا، ایمان لانے کے بعد جو سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا اور جیسے حالات کا سامنا اسے کرنا پڑتا، جن مصائب سے وہ گزرتا، جن مشکلات کو اس کے لیے کھڑا کر دیا جاتا، یہ سب ایک آزمائش کا معاملہ تھا. اللہ رب العالمین یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ کام بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس کام کے نتائج بھی اتنے ہی بڑے ہیں. یعنی اللہ کو رب تسلیم کرنے والا ایک حقیقت کو پہچان جاتا ہے، یعنی یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ حقیقت کا اور سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اس رب کو مان لے. جس نے اس حقیقت کو نہیں پہچانا، اس حقیقت کو نہیں مانا، وہ دنیا میں ساری چیزیں یعنی جو اس کے نزدیک وہ سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا علم رکھتا ہے، وہ ہیچ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اس نے اپنی اصلی کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے ربی کو نہیں پہچانا اور نہ مانا، تو پھر باقی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. باقی تو جانور بھی اپنے معاملات کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے، اور حالانکہ یہاں تک اس کا معاملہ بھی ہے کہ وہ بھی اپنے مالک کو یعنی جس کے ساتھ رہتا ہے اور جو اس کا خیال رکھتا ہے اس کو پہچانتا ہے اور اس کا وفادار بنتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کے معاملے میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ استقامت انہوں نے دکھائی. تو یہاں یہ جو چیزیں اس آیت میں 3 باتیں خاص طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا. اللہ کو رب تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات متعدد مواقع پر سامنے آ چکی ہے کہ رب کا مفہوم کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے. یعنی اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں تو اس کا معنی مطالب کیا ہے. تو اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو رب ماننا یعنی اللہ کو اپنا پرورش کرنے والا مان لینا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ بھی ہوگا جو قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. اب اس وقت اتنی تفصیل کا موقع نہیں ہے، دوسرے مقامات پر جہاں رب کی بات آتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں پھر وہ اس رب ہی کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی کی ملکیت میں اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی اس کی ملکیت ہونا، اپنے آپ کو اس کی ملکیت، ہم اس کی ملکیت ہیں، یعنی ہم اللہ کے عبد ہیں اور یہ ساری کائنات اس کی ملک ہے اور وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے. یعنی جہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا. تو اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے اور اس کی تشریح میں وہ حدیث موجود ہے. جب یہ آیت ہم نے پڑھی تھی اس وقت بات بھی کی تھی
کہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے کبھی انہیں اپنا رب کہا تو نہیں کہ یہ ہمارے رب ہیں یہ علماء اور درویش. جب یہ بات سامنے آئی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ معاملہ واقعہ نہیں ہے کہ ان کے کہے کو تم حجت مانتے، یعنی ان کے حلال کو حلال ان کے حرام کو حرام قرار دیتے جو وہ کہہ دیتے بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی اللہ کی ہدایت کے. یہ واقعہ ہے. تو جسے مستقل بذات جو ہے جس کی اطاعت کی جائے، جسے جو ہے اپنے لیے رہنما تسلیم کر لیا جائے، جو یہ کہیں بس وہی ہے، بغیر یہ بات دیکھے ہوئے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہوگی، اسے رب بنا لینا ہوگا. اسی لیے آج ہمارے علماء جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت سے دلیل دیتے ہیں، اور قرآن و سنت سے دلیل دینا ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن و سنت سے ماورا ہو کر، اسے نظر انداز کر کے، اس سے بے نیاز ہو کر بات مانی جائے، تو کیا پھر وہ اسی بات کا مدعی ہے کہ مجھے وہ مقام دے دیا جائے؟ اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے، اور جب یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، ان پر اعتماد ہوتا ہے تو اسی بنیاد پر کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر بات کریں گے، اور قرآن و سنت کا جو ہے اسی کی علم جو اب تک منتقل کریں گے، اسی کا حکم جو ہے اس کی تعمیل لوگوں سے کروائیں گے. تو یہ معاملہ ہے. تو اسی طرح سے انسان اپنے نفس کو الہ بنا لیتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، تو یہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی قدرت کو بھی تسلیم کرتا ہے، اس کے اختیار کو بھی تسلیم کرتا ہے، اس کے تحت رہنا بھی تسلیم کر لیتا ہے. تو اسی لیے سب یہ بات کہی کہ اللہ کو رب تسلیم کیا، پھر ثم استقاموا، اس پر استقامت دکھائی، یعنی زبان سے کہہ دیا، عمل سے کہیں اور چلے گئے. یعنی آدمی کہتا اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس کی زندگی یہ بتا نہیں رہی ہوتی کہ اللہ اس کا رب ہے، یعنی اس کی زندگی سے یہ پتہ نہیں چلتا، یعنی استقامت وہاں نظر نہیں آتی. کہیں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کچھ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں اس کے کچھ اور معاملات اس کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت اختیار کرنا، استقامت کے حوالے سے ہے کہ عقیدے کے معاملے میں بھی کوئی باطل عقیدہ اس کے اندر آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی عملی زندگی میں عقیدہ توحید کے تقاضے نبھانے ہوں گے، عقیدہ توحید کے تقاضے نبھانے ہوں گے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے جو اس کی تشریح کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ جب کسی شخص نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا اور مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہا، بلکہ اس معاملے میں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے، یعنی گویا اس کا خلاصہ اور اس کا مغز جو ہے اس کے وہ مجھے دے دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو، پھر اس پر مستقیم ہو جاؤ، پھر اس پر قائم ہو جاؤ. تو اس پر قائم ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی پھر اس کے خلاف نہ جائے، اس کی زندگی اسی کی عملی تعبیر بن جائے کہ عقیدے میں بھی وہ اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، اور عمل کے میدان میں بھی اللہ ہی کو اپنا مالک اپنا رب قرار دے کر اور پھر اس کی فرمانبرداری اور تابعداری کرتا ہے. یعنی جیسے عرب کے اندر رب مالک کو کہتے ہیں، تو اب مالک جو ہے رب الدار گھر کا مالک ہے، تو یہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو اب اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنی ہے. تو اسی کے حوالے سے پھر ہمیں ساری چیزیں جو ہیں یعنی تشریحات ملتی ہیں. اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہوئی تشریح اس حوالے سے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ یعنی استقامت کا مطلب کیا ہے، اللہ کو رب ماننے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی، کسی دوسرے معبود کی طرف. ابھی بات وہی ہے، پھر معبود دوسرے معبود کیا جو انسانوں سے اپنی غیر مشروط اطاعت کرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اپنے طور پر نظام زندگی تجویز کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرانا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی کسی اور طرف جاتا ہے، یعنی جیسا آپ کہیے اسلام ایک دین ہے، اسلام کی فتوے کی زبان میں بات نہیں ہو رہی ہے، نہ ہم فتوے دینے کے مجاز ہیں، بنیادی طور پر قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا والا معاملہ ہے، تو اور اسے رہنمائی حاصل کرنے کی بات ہے. اگر اسلام ایک دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ہم نے اسے قبول کیا، ہم نے اسے دین اللہ کو رب ماننے کا مطلب اللہ کے دیے ہوئے دین کو قبول کرنا ہے، یہ ہم نے قبول کر لیا. اب اس دین کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی یعنی نظام زندگی کی طرف جانا، اب چونکہ دین کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، یعنی دین اسلام کے پیرو ہیں، دین اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن دین یہ جو دین رب الہ عبادت یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات سے تو ناواقفیت ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ناواقفیت ہے.
اس لیے وہ کتاب جو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور اس میں اصطلاحات پر بات کی ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، رب عبادت کا مطلب کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے. بیشتر لوگ تو دین کا مطلب جانتے ہی نہیں، لہٰذا اسلام کے موجود رہتے ہوئے وہ کسی اور نظام زندگی کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اسے قائم و نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے لگے رہتے ہیں جد و جہد میں کہ ہاں بھائی یہاں تو یہ دین آنا چاہیے، یعنی نظام آنا چاہیے. دین کو تو دین سمجھتے ہی نہیں کہ نظام مطلب دین کا مطلب نظام ہی ہے. اسلامی نظام کی موجودگی میں، یعنی اسلامی نظام جو اللہ نے دین اسلام ہمیں دیا ہے، ایک نظام ہے، پورا ایک طریقہ زندگی ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور نظام کی طرف رغبت کرنا اور اس نظام کو قائم و نافذ کرنا کے لیے کوشش کرنا یا چاہنا، صرف یہ اسلام کے برخلاف بات ہو جائے گی. یہ کون سی استقامت ہے؟ تو یہ بات تو عام طور پر ذہنوں میں نہیں رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دین اللہ کو رب مانا ہے لیکن رب کے تقاضے ہی نہیں سمجھے، یعنی اس کو رب ماننے کے تقاضے ہی نہیں سمجھے. ہمارا معاملہ تو یہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی. تو معبود وہی ہے دوسرا جو مدعی ہے اس بات کا کہ میں تمہارے لیے نظام زندگی تجویز کروں گا، میری اطاعت تمہیں کرنی چاہیے، غیر مشروط اطاعت کرنی چاہیے. یہ تمام معبود جو ہیں، یہ معبودان باطل جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، صرف وہی نہیں ہے کہ جن کے آگے آدمی سجدہ کرتا ہے یا جن سے دعائیں مانگا کرتا ہے، صرف وہی معبود یعنی اللہ کے سوا تو وہی معبودان باطل ہیں، وہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہیں جو انسانوں کے لیے نظام زندگی تجویز کرتے اور ان پر مسلط کرتے، اصرار کرتے اور لوگ انہیں اگر قبول کر لیں، ان کے اس حق کو تسلیم کر لیں تو گویا پھر وہ ان کے ماننے والے ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ استقامت یہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم استقامت اختیار کرتے ہیں وہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے. اب دیکھیے استقامت کا کیا مفہوم ان لوگوں نے سمجھا ہے جو براہ راست نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہے ہیں، ان کی تربیت میں ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے، یعنی اطاعت سے معصیت، معصیت سے اطاعت، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اس کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے یعنی اللہ کو رب ماننے، میں اللہ کو رب مانا، زندگی میں ایک مرتبہ تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب پوری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہے. کوئی پرواہ کی بات نہیں. ایمان تو ہے نا، ایمان تو دل میں ہے، حالانکہ وہ ایمان باقی بھی ہے کہ نہیں ہے، اس ایمان کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، کیفیت کیا ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہفت ہو جائے، ایسے بھی کام ہو جاتے ہیں کہ ہفت ہو جاتا ہے. تو یہ بات کہ رب کو رب مان کر پھر اس کے تقاضے سمجھنا، ادا کرنا، تو استقامت کی بات اسی حوالے سے جو ہے یہاں پر کہی جا رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تشریح بیان کی گئی تو کہا کہ وہ کہتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. وہی بات ہے، ایک ہی بات ہے جو مختلف انداز سے بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے. تو غرض یہ کہ یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے. آج کی دنیا میں آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، پوری امت مسلمہ یہ جو صورتحال کا شکار ہے کہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے مقابلے میں اپنے مرضی کے دین لوگوں کے سامنے تجویز کرتے ہیں. بات ہوگی پہلے، یعنی دین اسلام ایک دین ہے جو پورے نظام زندگی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس کی موجودگی میں کسی اور دین کی طرف یعنی کسی اور نظام کی طرف دیکھنا استقامت کا معاملہ نہیں. پھسل گئے، ادھر سے ادھر پھسل گئے، اسلام کو ایک طرف رکھا اور ادھر چلے گئے، اس کی طرف چلے گئے، اس کی طرف چلے گئے. تو یہ کیفیت تو آج ہم دیکھتے ہیں پوری امت مسلمہ اس کے اندر ہمیں الا ماشاء اللہ انفرادی طور پر کچھ چیزیں الگ الگ نظر آئیں گی، لیکن بحیثیت مجموعی کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوگا. یعنی ہر ایک نے اپنے پاس جو اجتماعی نظام بنا رکھا ہے، جو تہذیب اور تمدن کا نظام بنا رکھا ہے، جو سیاسی نظام قائم کر رکھا ہے، جو عدالتی نظام قائم کر رکا ہے، کئی جزیات پر عمل ہوتا ہے، لیکن من حیث الدین یعنی مکمل زندگی کا نظام جو ہے وہ کسی اور کے طریقے پر چل رہا ہے. یعنی یہ بات ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کو رب مانا اور ثابت قدمی اختیار کی، یعنی آدمی اس پر عملاً جو قائم ہو گیا، اس کی زندگی اس کے خلاف نہ رہی، تو پھر اس کے اثرات و نتائج اس کی زندگی میں سامنے آئیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے سامنے کی آیات نازل ہو رہی تھیں مکے کے اندر، وہ اس وقت اس صورتحال کا شکار تھے کہ لوگ ان سے کہتے تھے تھوڑی سی مداہنت کر لی جائے،
थोड़ी सी कर ली जाए, ठीक है, अल्लाह को मानते रहो, कम से कम हमारे निज़ाम ज़िंदगी पर तनकीद करना बंद कर दो, कम से कम हमारे माबूदाओं को बातिल कहना छोड़ दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हक जो वाहिद अल्लाह इलाह वाहिद है और वही है हकीकी रब, तो जाहिर सी बात है उसके मुकाबले में जो तागूत है उनका इनकार किया जाएगा, तागूत का इनकार किया जाएगा। कुरान क्या कहता है? यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, अल्लाह तागूत का इनकार करना और अल्लाह पर ईमान लाना, ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी सबका नफी की है, ला इलाहा कोई इलाह नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो ये बात तो करनी पड़ेगी, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। भाई रवादारी 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 किस तरह है? जहाँ तक गुंजाइश है रवादारी की कि ठीक है तुम अपने तर्ज ज़िंदगी पर रहना चाहते हो रहो, अपने दीन पर रहना चाहते हो रहो, लेकिन दीन इस्लाम ये है, हम इस पर कायम हैं और इसे दुनिया के सामने बयान करते रहेंगे कि अल्लाह का दीन ये है, अल्लाह को रब मानने का मतलब ये है, उसको इलाह वाहिद तस्लीम करने का मतलब ये है। बाकी सब क्या झूठे इलाह हैं और जो निज़ाम ज़िंदगी वो तजवीज़ करते हैं वो सब इंसानों के मफाद के लिए नहीं बल्कि इंसानों के नुकसान पर मुंतिज होते हैं। यानी बहैसियत मजमूई जो पूरी दुनिया के लिए मुफीद और मुज़िर होने की बात है, तो वो चीज़ें आज हमारे सामने वाज़ेह हैं। तो इस एतबार से अल्लाह को रब मानकर इस पर इस्तिकामत इख्तियार करना, यानी इसरार करना, इस पर कायम रहना, इसके लिए कोशिश करते रहना। अगर कहीं कोई इसके खिलाफ मामला हो जाए तो इंसान का इस पर तड़प उठना, इंसान का इस पर मुस्तरिब हो जाना, उसका इस पर परेशान हो जाना, इसे वापस उस मुकाम पर लेके आना। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन किस तरीके से पामाल हो रहा है। आज हमारा निज़ाम ज़िंदगी बहैसियत मजमूई इल्ला माशाअल्लाह कुछ चीज़ें इसके मुताबिक भी नज़र आएंगी, लेकिन बहैसियत मजमूई जो निज़ाम हमारे सामने चल रहा है वो कुल्ली इस्लाम पर कायम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस्लामी निज़ाम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कायम है। अभी देख रहे हैं आप सूद के खिलाफ कितना मामला अदालत में चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, कभी हुकूमत उसके खिलाफ चली जाती है, कभी कोई और इदारा उसके खिलाफ उठकर खड़ा हो जाता है, कोई उसके खिलाफ बात करने लगता है। यानी एक मुस्लिम रियासत के अंदर जहाँ मुसलमान रहते बसते हैं, जो मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिसके आइन में ये बात लिखी है कि हाँ ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहाँ भी ये सूरत हाल मौजूद हो तो क्या कहा जाएगा। तो इस्तिकामत का मतलब यही है कि अल्लाह को रब मानने के बाद उसके तकाजे पूरे किए जाएं। तो फिर उन पर क्या है? अल्लाह ताला फरमाते ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका फरिश्ते उन पर नाज़िल होते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, कि ना गम करो और ना तुम्हें कोई डर होना चाहिए, खौफ और गम। ला तखाफू, अल्लाह यानी कोई खौफ नहीं हो, वला तहज़नू कोई गम ना हो, और अबशिरू बिल जन्ना, और खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। यानी अल्लाह को रब मानने का जो नतीजा बिलाखिर इंसान के सामने आना है वो अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नत है। अल्लाह की रज़ा और जन्नत है जो अल्लाह ताला अहले ईमान को, और अहले ईमान वो जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। तो उन हालात के अंदर उस तनाज़ुर में चले जाएँ, इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे थे लोग, उन हालात में अल्लाह ताला बता रहे हैं ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है वो तो इतना बड़ा है, इतना अजीम है कि इन तकलीफ़ों की कोई हैसियत ही नहीं बनती बाकी। यानी जब इंसान को ये पता चल जाए कि इतना बड़ा इनाम उसे मिलने वाला है और फिर कुछ आजमाइशें, कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियाँ, कुछ तकलीफ़ें, कुछ मसाइब आते हैं, तो वो उन्हें नज़रअंदाज हेच होते हैं, उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं है। तो यही सहाबा कराम का मामला बन गया, उन्हें हर तकलीफ झेली, हर मुसीबत को गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम से पीछे नहीं हटे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई इस मामले में समझौता नहीं है, इस्लाम पर ठेठ इस्लाम पर जो है अमल दरामद किया। तो ये जो बात है ये कि जब जन्नत का की खुशखबरी मिल जाए फिर किस बात का गम है, फिर किस बात का, जब वो मिलने वाली है फिर किस बात का अंदेशा है, क्या खौफ है ये? भाई जान चली जाएगी तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह के पास चले जाएंगे। कोई चीज़ नुकसान होगा तो बदला कहाँ मिलेगा? अल्लाह के पास मिलेगा। यानी खौफ आदमी को जो रहता है आगे क्या होगा, क्या मामला बनेंगे, अल्लाह के मालिक वही है, कादिर मुतलक, वही सब चीज़ों का मालिक है। उस पर ईमान लाकर रब मानकर हमने हर चीज़ को पहचान लिया और जान लिया है। तो इस एतबार से ये जो बशारतें हैं ये अपनी जगह एक अहमियत की हामिल हैं। तो ये फ़रिश्तों के नुज़ूल के बारे में कहा यह गया है, कहते हैं कि ये फ़रिश्तों का नुज़ूल जो है मौत के वक्त होता है, जब क़यामत हशर के दिन उठेंगे उस वक्त होगा, और फिर वहाँ जन्नत के रास्ते में होगा, कोई खुशखबरियाँ दे रहे होंगे। लेकिन हमें तो आज बता रहे हैं अल्लाह ताला ये कि फ़रिश्ते ये कहते हैं तुम्हारे लिए, यानी आज ही बात है। तो दिलों में इस बात का आ जाना, यानी किस तरीके से, किस अंदाज से, कैसे लोगों को जो है उनकी हिम्मत बनाने के लिए वो आते हैं कि अल्लाह का तरीक़ा, अल्लाह का मामला है। तो ये बात बताई जा रही है कि ये बात अपनी जगह पर है कि जिस तरह बातिल परस्तों के साथी शयातीन होते हैं और उनके दिलों के अंदर ऐसी बातें डालते हैं, वसवसे डालते हैं, इल्का करते हैं, उन्हें खुश गुमानियाँ ऐसे दिखा सुनाते समझाते हैं कि वो बातिल रास्ते पे चलें। तो
ایسے ہی اہل ایمان کے لیے فرشتے ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کی ہمت بناتے ہیں اور انہیں سب چیزیں جو سجاتے ہیں سکھاتے ہیں اور ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ اطمینان انہیں حاصل رہے۔ تو کیا کہا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی اس زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ تو کہا ہے نا دنیا میں ساتھی ہیں، تو دنیا میں ساتھ کی بات کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یعنی وہاں اترے تھے نا فرشتے، آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے 1000 فرشتے پیدر پہ بھیج رہے ہیں تمہارے پاس مدد کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ غزوہ احد میں 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ دنیا میں یہ سب کام ہو رہا تھا، اللہ نے کام کیا ہے۔ فرشتے جو ہیں آپ جو ان کے ساتھ دینے والے موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آخرت کے اندر وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ تو یہ جو جنت کی بات ہے، جنت جس کا وعدہ اس مقام پر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن جنت کو اپنا ہدف بنا کر اور اسے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تمام محرومیوں اور تمام پریشانیوں اور تمام تکلیفوں کو اس کا ازالہ وہاں پر اس کی شکل میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں نہیں رہتی، یہ مصیبتیں نہیں رہتی۔ دنیا میں جتنی راحتیں مل جائیں، دنیا میں جتنی آسائشیں مل جائیں، دنیا میں جتنی نعمتیں مل جائیں، لیکن انسان ان پر راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر ایک جو ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹہرتی ہے جا کر نظر کہاں، انسان کہیں رکتا نہیں ہے، ایک آگے سے آگے منزل کی طرف۔ دنیا میں آسائشیں اور مزے اور یہ ساری چیزیں تو اسے کہیں جو ہے ایسا نہیں ہوتا، سوائے اس کے جو بندہ مومن ہے اور قناعت اور جنت اور آخرت پر نظر رکھتا ہے، اس کی بات جدا ہے۔ ورنہ ایک دنیا پرست انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں وہ آگے جو مل جائے اس سے آگے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور واقعہ بھی ہے کہ دنیا محدود بھی ہے، دنیا عارضی بھی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا یہاں کی نعمتیں محدود ہیں، ان کے مشکلیں بھی محدود ہیں، نعمتیں بھی محدود ہیں، آسائشیں بھی محدود ہیں، اور جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اور کا نزول ہے، نزول کہتے ہیں ابتدائی مہمانداری کو، تو غرض یہ کہ جنت کی کیفیات ہے، کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔